اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن، اور اس کے رنگ سے اچھا، من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ ہوگا، وَنَحْنُ، اور ہم، لاہو، اسی کی، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اس آیت کے اگلے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کنوے کر دیا کہ صرف اور صرف اسی کی بندگی کی جائے، اور ہم بھی جو ہیں اسی کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اس طرح بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا احکامات ہم تک پہنچائے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور یہودیت اور عیسائیت میں ایک ایسا مذہب ہے، یہ ایک رسم ہوتی تھی کہ کوئی بھی اگر ان کے مذہب میں داخل ہوتا تو وہ اسے غسل دیتے، تو وہ اسے استباق کا نام دیتے، یعنی چاہے کوئی بچہ ان کے مذہب میں داخل ہو یا بڑا، اس کو وہ رنگتے تھے رنگ کے ساتھ۔ یہاں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا، اور وہ ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب بھی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہاں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اس کے رنگ میں رنگ جانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے جو ہے ہاتھ میں دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے نامہ اعمال کی فکر کریں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانو ہودن، کہ وہ یہودی تھے، او نصارا، یا عیسائی تھے۔ اب یہ جو فکرہ ہے عام جہلا جو ہے یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے، یہ وہ فکرہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قرآن پاک میں ایڈ کرتے ہوئے خود جواب دے رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اانتم، کیا تم، عالم و زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، ومن ازلم، کون زیادہ ظلم کرنے والا ہے، ممن، اس شخص سے، کاتما، جس نے چھپایا، شہادتن، گواہی کو، اور وہ اندہ، اس کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے، وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ بغافل، نہیں ہے غافل، اما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عام جہلا اور یہودیوں کی باتوں کو بتا رہے ہیں ان کے الفاظ میں، قرآن پاک کی شکل میں، اور کہہ رہے ہیں کہ
یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا وہ اللہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو، اور وہ گواہی کیا ہے کہ یہ جو سب کے سب جو ہے انبیاء جتنے بھی گزرے ان کا دین جو تھا وہ ایک ہی دین تھا، وہ تھا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دین، اور وہ اسے چھپاتے ہیں۔ تمہاری جو حرکات ہیں نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تل کا امتن، اور یہ امتیں ہیں، قد خلت گزر چکی، لہا ان کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے وہی ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون اس چیز کے بارے میں جو تم نہیں عمل کرتے رہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو یہاں میری پیاری بہنوں سمجھنے کی بات ہے کہ جہالا تو یہ بات کرتے تھے، اور ان کے علماء جو تھے وہ کیا بات کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ اب یہاں جو خطاب ہو رہا ہے یہ ان کے علماء کو ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو گواہی انہوں نے دینی تھی سچی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی اپنی کتابوں کے ذریعے، وہ ان کے پاس تھی، لیکن وہ ان کو گڈ مڈ کر رہے تھے۔ ان کے علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب وغیرہ انبیاء علیہم السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان کے بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء یہودی تھے نہ کہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا اب بھی علماء اور فقہاء صوفیہ نے جو ہے جاہل عوام کے ساتھ بہت غداری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دین سمجھانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں صبغۃ اللہ کا رنگ جو ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خواہشات نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو قرآن ہے اور حدیث ہے اس سے ہٹ کر جو دائرہ ہم کھینچتے ہیں وہ خواہشات کا ہے، اور وہ خواہشات جو ہے وہ بھی دنیاوی خواہشات کے پیچھے ہم بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انجام کار جو ہے وہ بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی توفیق سے ہم نے پہلا پارہ جو ہے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے لے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔